پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے مابین سلامتی امور کے حوالے سے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا تمام تر ذمہ ان طالبان گروپس پر ڈالا جاتا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں، اور وہ طالبان افغانستان میں موجود طالبان حکومت سے خود کو ایک الگ دھڑا ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان متعدد پلیٹ فارمز پر اور متعدد مواقعوں پر اس بات کو باور کرا چکا ہے، بمائے تمام تر شواہد اور ثبوت اس بات کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ پاکستان میں جو دراندازی ہو رہی ہے، پاکستان میں جو سرحد پار معاملات اس وقت دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے اور افغانستان میں موجود طالبان حکومت ان کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن وہ ان کو کنٹرول کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ یہ تمام تر حالات پاکستان اور افغانستان کے مابین دوستانہ مراسم کو ختم کرنے میں، ان میں کشیدگی بڑھانے میں اور تعلقات کو متاثر کرنے میں ایک بڑا سبب بن رہے ہیں۔ حالیہ ایک بیان سامنے آیا ہے افغان ناظم الامور کا، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تمام تر تجارتی مراسم، تمام تر سفارتی تعلقات، تمام تر برادرانہ تعلقات ایک مرتبہ پھر استوار کیے جائیں، بحال کیے جائیں، اور وہ تمام تر مراسم دوبارہ سے بحال کیے جائیں جو دہشت گردی کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں۔ لیکن پاکستان ان تمام تر ثبوت کی موجودگی میں جو پاکستان میں دہشت گردی کا سبب بنتے ہیں، افغانستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے گریزاں نظر آتا ہے۔ کیا حالات مستقبل میں ہمیں بہتری کی جانب نظر آ سکیں گے، یا یہ کشیدگی مستقل قائم رہے گی اور پاکستان کا جو تجارتی ایک سلسلہ ہے افغانستان کے ساتھ وہ بھی متاثر ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا اس میں کچھ بہتری ممکن ہے یا نہیں؟ انہی تمام تر موضوعات پر کچھ گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ماہر افغان امور بریگیڈیئر سید نذیر محمد۔ ہمیں جوائن کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد، ماہر افغان امور ہیں، پاکستان کے سیکیورٹی امور پر بھی خاصی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ وقت سر آپ نے پروگرام کے لیے۔ یہ بتائیے گا سید صاحب کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس میں دہشت گردی کے اکثر واقعات کے پیچھے افغان سرزمین انوالو نظر آتی ہے، گو کہ افغانستان میں موجودہ طالبان حکومت اس سے مسلسل انکار کر رہی ہے کہ افغان سرزمین کو کسی بھی جگہ دہشت گردی کی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن وہاں موجود کچھ گروپس دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوریوں کا سبب بن رہے ہیں، اور یہ دوریاں دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ یہ جو مستقل دوریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا اس میں کمی ممکن نظر آتی ہے یا پھر یہ اسی طرح سے جاری رہیں گی؟ جی بہت شکریہ، یہ بڑا اہم ہے، خصوصی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے امارت اسلامی وجود میں آیا ہے تقریباً 3.25 سال ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امارت اسلامی جس طریقے سے ان کے حکومت ہے، جو انٹرم حکومت ہے، ان کے جو کرتے دھرتے ہیں یا ان کے جو وزارتیں ہیں یا ان کا جو پیشوا ہے، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جبکہ وہ صرف طالبان تھے اور امریکہ یا ناٹو کے خلاف لڑ رہے تھے، یا جب دوحہ معاہدہ کر رہے تھے تو اس وقت تو تعلقات ٹھیک ٹھاک تھے۔ اور دوسری بات ہی پاکستان کو بھی یہ خوشبینی تھی، اور اس طریقے سے پاکستان کے دشمنوں کو بھی بدنیتی تھی کہ جب امارت اسلامی بن جائے گا تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوں گے، ایک فرینڈلی حکومت ہوگا، ایک اچھا نیبر ہوگا، پرامن ہوگا، پاکستان اور دونوں کے درمیان تعلقات آگے بڑھیں گے، ٹریڈ بھی ہوگا، پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ بھی ہوگا، ڈپلومیسی بھی تقریباً ایک پیج پر ہوگی، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا مغربی سرحد ہے وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا، ڈیورنٹ لائن جو ہے اس پر اس قسم کے آنا جانا جو ہوگا وہ باقاعدہ دستاویزات کے تحت ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا، شاید ہم بھی غلط ثابت ہوئے اور اس کے علاوہ ہمارا دشمن بھی غلط ثابت ہوا، اور اس کے جو بلو بیک ہے یا اس کے جو اثرات ہے وہ پاکستان پر بہت برے پڑنے لگے، اس لیے کہ جو طالبان تھے یا اس کے علاوہ داعش ہے یا وہاں پر جتنے بھی اس قسم کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھے، آؤٹ فٹس تھے، وہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، اور ان کو ایک نئی جہت مل گئی، اور ان کو نیا اسلحہ مل گیا، ان کو نئے ٹیکنیکس مل گئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پورے پاکستان کے جو ننگرہار تھا، کنڑ تھا، وہاں پر ان کے ٹھکانے تھے، وہ ٹھکانے اب وہ کچھ عرصہ بعد پکتیا پتھیکا میں آ گئے، اور پاکستان نے جتنی ڈپلومیسی کرنی تھی وہ بھی کر لی، پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ بھی کر لیا، ریلیجس ڈپلومیسی بھی کر لی، اس کے علاوہ آپ جرگے بھی بھیجے،
लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ जो सरमोहरी अफगान तालिबान की तरफ से बढ़ती जा रही है, इसमें रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन और इसके अलावा अच्छे रिलेशन या पुरअमन ताल्लुकात की उम्मीद रफ्ता रफ्ता कमजोर होती जा रही है। अगर ये हालत रही तो मेरे ख्याल में कि ताल्लुकात मजीद भी खराब होंगे और जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के लोगों को ज्यादा तकलीफ होगा, इक्तिसाद जो है वो और नीचे गिरेगा, इसके अलावा बदअमनी फैलेगी और तीसरी बात यह है कि खुद अफगानिस्तान को भी कोई तरक्की नहीं होगी, उसकी रिकॉग्निशन में भी सबसे बड़ा रखना यही होगा। तीसरी बात यह है कि अगर ये आउटफिट कोई और उसको स्पॉन्सर करता है तो फिर अफगानिस्तान के लिए भी ये एक दर्द-ए-सर बनेगा, क्योंकि ये तो पैसे के लिए लड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि बाहर मुल्क भी अगर इन्होंने कोई इस किस्म की हरकत की जिस तरीके से रशिया में कर लिया, कोई और मगरबी मुल्क में कर लिया या कहीं और पर, तो मेरे ख्याल में कि तालिबान पर फिशार और उन पर जो दबाव है वो बढ़ेगा और उनकी एक तो जो रिकॉग्निशन है वो बहुत पीछे चला जाएगा, फिर उनके जो रेजिस्टेंस है अफगानिस्तान में वो भी जड़ पकड़ने लगेगा। और तीसरी बात ये है कि जो दोहा माहदे में उन्होंने जो जमानतें दी थी औरतों के हुकूक के बारे में, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के बारे में और तीसरा अपना सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न करने के बारे में, तो ये तीनों चीजों की वायलेशन तो होगी। लेकिन इसके अलावा अगर नेबर भी उससे नाराज हो तो एक रीजनल सतह पर और फिर इंटरनेशनल सतह पर ये आइसोलेट हो जाएंगे। अच्छा, एक हालिया बयान जो अभी सामने आया है अफगान नाज़िमुल उमूर का, जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि जो सरहदी दरअंदाजी है ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बात का भी उन्होंने इकरार किया है कि अपनी सरजमीन को किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ साथ वो इस चीज़ को भी ऑन करते हैं कि जी ये नामुमकिन सी बात है कि हम किसी बैरूनी अनासर पर काबू पा सकें या उन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकें जो दीगर जगहों पर दीगर ममालिक में दहशतगर्दी का सबब बन रहे। तो फिर क्या तरीका कार तय किया जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो दोनों ममालिक हैं, इनके हुक्मरान या इनकी हुकूमतें एक किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठ जाएं कि इनके जो मरासिम थे, ताल्लुकात थे, वो बहाल हो सके और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बनने वाले ग्रुप्स का भी खात्मा मुमकिन हो जाए? अफगानिस्तान में जब हम देखते हैं तो एक किस्म के उनके जो प्रेशर ग्रुप है या हुकूमत में है, लेकिन इसके अलावा उनमें कुछ दूरी भी पाई जाती है और अपने इलाके उन पे जिसका इन्फ्लुएंस है। एक तो कंदाहारी ग्रुप है जो कि वो बयानिया का लिहाज से या आप नैरेटिव के लिहाज से देखा है या इसके अलावा रिलीजियस उससे देखा जाए, डॉगमा की तरफ से देखा जाए, तो वो एक स्पिरिचुअल हिट भी है। और दूसरा ये है कि वो बड़े फैसले जो होते हैं तो वो वहां से होते हैं। दूसरी बात है कि अकानी ग्रुप है जिसको हम खोस्ती बोलते हैं। वो खोस्ती जो है वो प्रेगमेटिक ज्यादा है, आइडियोलॉजिकल कम है और उनके इलाके जो है पख्ता पतिकिया से शुरू हो जाते हैं, इसके अलावा खोस्त और बाकी इलाके हैं। तो ये दो इन्फ्लुएंस तो है, तो एक प्रेगमेटिक है और दूसरा ज्यादा आइडियोलॉजिकल है। अब वहां पर जो औरतों के बारे में है तो मेरे ख्याल में कि 75 to 80% अफगान तालिबान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है और इसके अलावा अदरवाइज जो लोग हैं वो तालीम के बारे में नरम रवैया रखते हैं और इसके अलावा उनके हुकूक के बारे में भी। लेकिन जो डॉगमेटिक है वो प्रिवेल कर रहे हैं, एक तो ये बात है। दूसरी बात, इन ग्रुपों के बारे में जो आउटफिट्स हैं तो इनके बारे में भी दो नजरिए हैं और नजरिए ये है कि अगर एक उसको अपने लिए एसेट समझता है तो दूसरा फ्यूचर में अपने लिए एक थ्रेट भी उसको समझता है। तो यही बात है कि वो दोनों के अभी एक किस्म के आशीर्वाद उनको हासिल है या एक किस्म के उनके खिलाफ कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहते ताकि वो मुकम्मल दूसरे ग्रुप की तरफ से चला जाए, क्योंकि पावर गेम तो है और पावर गेम अगर बाद में अनरोल होता है या उसका एक किस्म के प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हो जाती है तो उसमें फिर ये जो 6-7 हजार लोग हैं जो जंगजू है फिर एक ग्रुप का वो साथ देंगे। तो दोनों के मेरे ख्याल में एक किस्म का उनके साथ एक ताल्लुक रहेगा।
दूसरी बात ये कि पहले इनके जो ठिकाने थे वो कुनड़ और ये निगराहार में थे। जब उन पर फिशार ज्यादा हो गए कि भाई इनके इधर ठिकाने हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बता दिया, हमने भी बता दिए, बहुत सबूत भी दिए, तो उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया पख्तिया पथीका की तरफ। और जाहिर है कि फिर हक्कानी ग्रुप ने उनको ले लिया, तो उन्होंने इसलिए ले लिया कि ताकि वो उनके कब्जे में रहे। अब वहां से वो हमारे जो पहले से पूरा सेटल नहीं हुआ है शिमाली अफगानिस्तान, वजीरिस्तान और जुनूबी, और इसके अलावा जो नीचे इलाके हैं जिसमें बनू आ जाता है, टांक आ जाता है, डिया खान आ जाता है, तो वहां पर अभी उनका प्रेशर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और वो प्रेशर जो है जाहिर है कि वहां से उनको जो असला मिलता है, या वहां पर जो इनका आना जाना है, या तीसरी तरफ पर जो ये इलाका है इसमें सहूलतकार भी उनके काफी है। और चौथी बात ये कि वो एरिया जो है सदरन केपी जो है उसके पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा इन लोगों की वजह से इनसिक्योर भी है, लेकिन वो कुछ ओपन तौर पर इनका इजहार नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ऑपरेशन के भी ज्यादा वो खिलाफ नजर आते हैं। सैयद साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में क्या आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन तिजारती मरासिम तवील मुद्दती नजर आते हैं? मेरे ख्याल में कि ये पाकिस्तान के पास भी एक टूल है, और वो टूल इसलिए है कि अफगानिस्तान के पास मोस्टली पेरिशेबल आइटम्स का होता है और फ्रूट होता है, और वहां पर जब उनके वो पक जाते हैं तो और उनको ज्यादा रास्ता या कंजम्पशन जो मार्केट है वो नहीं मिलता पाकिस्तान के बनिस्बत। और इस दफा भी उनके अंगूर का और सेब का और अभी अनार आ रहे हैं उसका जो फसल था, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वो जो एक उनकी जो 15 किलो का जो पैकेट था वो पहले बेचते थे तकरीबन उसको 20-25 में, इस दफा उन्होंने 15 नहीं बल्कि 11-10 में उसको बेचा, बल्कि गल सड़ गए। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो ट्रांजिट ट्रेड है वो भी एक मसला है, और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान के लिए भी जाहिर है कि वहां पर जब फ्रूट आ जाता है तो फिर वो उसका क्वालिटी भी बेहतर होता है और लोगों के लिए सस्ता भी पाकिस्तान में मिलता है, तो पाकिस्तान को भी नुकसान है। तीसरा जो ट्रांजिट ट्रेड है उसमें जो स्मगलिंग है, क्योंकि जो आइटम वो मंगाते हैं तो अफगानिस्तान में उनकी कंजम्पशन कम होती है, लेकिन फिर पाकिस्तान में वो आ जाते हैं। और चौथी बात ये भी आ जाती है कि क्विट प्रो को, मतलब है कि वो ये है कि पाकिस्तान को भी रास्ता सेंट्रल एशिया को चाहिए, तो अगर वो पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट को इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी जो जो मगरबी रूट है अफगानिस्तान के जरिए जो वेस्ट नॉर्थ है उसको भी इस्तेमाल करना, लेकिन उसकी उस तरीके से इजाजत वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों को इक्तिसाद के लिहाज से नुकसान भी है, और फिर जो खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस है, जो स्पेशली जो सेहत के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से या रिश्तेदारियों के लिहाज से, वो उन पर ज्यादा प्रेशर बन जाता है। अगर बॉर्डर बंद हो जाता है तो उनका जाना, लेकिन फिर पाकिस्तान में भी जो हमारे अस्पताल है स्पेशली इस्लामाबाद तक, ये सारे पेशेंट उनके आ जाते हैं, और यहाँ की दवाइयाँ, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की वो जो हेल्थ केयर है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे रिश्ते हैं, और मेरे ख्याल में कि रिश्तों की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए, इनको तोड़ना नहीं चाहिए। और इनके ये है कि जो तरीक़ाकार है वो मेरे ख्याल में पॉजिटिव सोच से आ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनके मीडिया या बाकी लोगों से हम बात करते हैं तो बड़े उनके लिहाज से एक सख्तगीर रवैया है, और दूसरा हर अपने मसले का वो जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है उधर परसेप्शन की, जबकि पाकिस्तान में इस किस्म की परसेप्शन नहीं है, तो उधर नेगेटिविटी ज्यादा है, इधर पॉजिटिविटी है, लेकिन दोनों फ्यूज नहीं हो रहे, और वो फ्यूज न होने की वजह मेरे ख्याल में कि अफगान तालिबान फिलहाल इसको जो आउटफिट से उसको एज ए टूल या प्रेशर टेक्टिक्स इस्तेमाल करता है। तो जाहिर है फिर पाकिस्तान ने भी जो उनके हाथ में है वो चीजें इस्तेमाल करनी है ताकि उसके इस प्रेशर को कम किया जाए या इसको एक किस्म का रिड्यूस किया जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पर आपसे कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे, साथ साथ कुछ बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात के हवाले से भी। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کے حوالے سے۔ سید صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 5 نومبر کو انتخابات کا انعقاد ہوگا اور بہت جلد اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن اب تک جو تمام تر انتخابی سرگرمیاں رہی ہیں، جو مہم ہم نے دونوں جماعتوں کی، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی دیکھی ہے، اس میں جو تاثر یہ سامنے آیا ہے گو کہ ٹرمپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان انتخابات میں کامیابی کے زیادہ چانسز رکھتے ہیں۔ اگر ٹرمپ اگلے صدر منتخب ہو گئے امریکہ کے تو کیا افغانستان کے لیے کوئی پالیسی میں تبدیلی آئے گی امریکہ کی، یا یہ پالیسی جو اس وقت جاری ہے اسی طرح سے کنٹینیو رہے گی؟ دیکھ لو، افغانستان جس ریجن میں ہے، ظاہر ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی ان کا کوئی 90 کلومیٹر بارڈر ہے۔ اس کے علاوہ جو ایریا ہے وہ سینسٹیو ہے۔ پاکستان میں ان کا کاریڈور جو ہے سی پیک ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ایران ہے اس کے ساتھ چین کے تعلقات ہے، اور پھر آئل ریزروائر ہے ادھر۔ تو چائنا کا اپنا ایک جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک انٹرسٹ تو ہے، اور ان کو ایک روٹ مل رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو مغربی چائنا ہے جو انڈر ڈیولپڈ ہے، اس کی طرف بڑی توجہ دونوں طرف سے مل سکتی ہے۔ اگر یہاں سے یہ روٹ مکمل ہو جائے اور پھر ان کو تیل ادھر سے ملنا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ جو اقتصاد کا پہیہ ہے یہ تب چلتا ہے جب امن ہو، لیکن اگر بدامنی ہو تو ظاہر ہے چائنیز یہاں پر مارے جا رہے ہیں، یا مختلف گروپوں کی طرف، وہ بلوچستان کے سپریٹسٹ ہو، یا اس کے علاوہ افغانستان کے طالبان ہو یا داعش ہو، وہ بدامنی کے لحاظ سے جو گوادر ہے یا جو بلوچستان ہے یا جو کے پی ہے مغربی روٹ ادھر سے گزرتا ہے، تو یہ ایک انٹرسٹ تو بنتا ہے امریکہ کا۔ پھر انڈیا ہے، تو انڈیا کو وہ ہتھیار بھی دے رہے ہیں اقتصاد کے لحاظ سے، اور بہت مختلف چیزوں پر آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہے، ایران کے ساتھ تعلقات ہو، رشیا کے ساتھ تعلقات ہو، اس پر بھی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک بل ورک سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو ایک جو انڈین اوشن ہے اس کا پولیس مین بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں امریکہ کا انٹرسٹ تو ہے کہ یہاں پر چائنا کو کنٹین کرنے کے لحاظ سے بدامنی کا، اور دوسرا انڈیا کا پیٹ ٹونکنے کا، اور تیسری طرف پر افغانستان کو بھی اسی طریقے سے ولیٹائل رکھنے کا۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ پھر اس کے لیے اگر وہ چاہے تو اپنے ڈرون بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا یہاں پر بحری بیڑا بھی اور قطر میں ان کا ایک بڑا بیس بھی ہے، تو اس لحاظ سے ان کے ہاتھ تو لمبے ہیں اور ادھر پہنچ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ لیکن دوسری طرف پر وہ افغان طالبان کو بھی اس طریقے سے آؤٹ آف لوپ نہیں رکھنا چاہتے۔ اب بھی میرے خیال میں کہ کوئی 60 ملین کے لگ بھگ ڈالرز ہیں جو افغانستان کو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ این جی اوز استعمال کریں گے، لیکن بہرحال افغانستان جا رہے ہیں، کدھر استعمال ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سفارتکاری میں بھی ظاہر ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ کیا ہے، تو ان کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں۔ تیسری طرف پر یہ ہے کہ وہ زور ان کا وہ نہیں ہے جو کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے دوحہ کا، کہ ان کے شرائط کو منوا سکیں اور اس پر پریشر ڈال سکیں، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ظاہر ہے کہ میرے خیال میں یہ پالیسی ٹرمپ کے آنے سے چائنا کے لحاظ سے نہیں بدلے گی۔ البتہ اس میں تیزی آ سکتی ہے، اگر تیزی اس میں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے مسائل بڑھیں گے، لیکن میرے خیال میں کہ ریجنل سطح پر اس چیزوں کی ایکسیپٹیبلٹی تو نہیں ہے، لیکن ریجن میں پھر ظاہر ہے کہ انڈیا بھی ہے، تو انڈیا پھر ظاہر ہے کہ ایک ریجنل پاور کے لحاظ سے اس کو وہ استعمال کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرمپ تو میرے خیال میں جنگوں کے بارے میں تو اس نے کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن یہ جو کولڈ وار ہے، یہ جو کنٹینمنٹ آف چائنا ہے، یہ جاری رہے گا۔
ٹھیک ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ اگر منتخب ہو گئے تو پاکستان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کے نتائج مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص ہدایات ہوں گی پاکستان کے لیے، کچھ نئی پالیسیز سامنے آئیں گی، یا پھر ایز یوزول جو کنٹینیویشن میں چلتا آ رہا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے وہی سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوگا؟ پاکستان اقتصاد کے لحاظ سے میرے خیال میں کہ امریکہ کے دباؤ میں ہے، اس لیے کہ ورلڈ بینک یا IMF وغیرہ ان کے ٹولز ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ملٹری پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، اب بھی جو F-16 وغیرہ ہے یا کچھ اور ہے، وہ بھی امریکہ کا ہے، تو وہ بھی اس کے پرزے وغیرہ یا باقی اس کی جو ہمارے ان کے ساتھ جو ملٹری ٹریننگ وغیرہ یا ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جو میں اس کی طرف سے دیکھتا ہوں جو ہماری پولیٹیکل یا اس کے علاوہ جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی اس طرف کافی ابھی تک جھکی ہوئی ہے، دو وی وانٹ ٹو مینٹین اے بیلنس چائنا اور رشیا اور اس کے علاوہ امریکہ کا، لیکن وہ بیلنس میں ہم اتنے خود مختار نہیں ہے کہ اس بیلنس کو ریئلی ایک بیلنس کے طور پر رکھ سکے۔ کہتے تو ہم ہے لیکن پریکٹیکلی شاید ہم اس بیلنس کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ بیلنس کے لیے ایک بیلنس اپروچ چاہیے، اور وہ ہمارا کہتے تو ہیں لیکن وہ بیلنس اپروچ بیلنس ٹولز نہیں ہے۔ فلکرم جو ہے ہمارا کبھی اسمال اینڈ استعمال ہوتا ہے، کبھی لانگ اینڈ استعمال ہوتا ہے، جس کو آپ بیلنس کرتے ہیں چیزوں کو۔ جہاں تک پاکستان کے بات ہے تو ایک تو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس کو میرے خیال میں امریکہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اقتصاد کے لحاظ سے پاکستان ان کے دباؤ میں رہے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات ہے تو ہماری نزدیکی ان کے ہاں ان سے دوری ہے، تو وہ بھی ہم جو کچھ IMF کے شرائط ہیں وہ اس پر ایک قسم کے برے اثرات یا ہمارے لیے جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں وہ کچھ سخت ہوتے ہیں اس بارے میں، یعنی چائنا اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے منصوبے ہیں وہ منصوبوں میں بھی یہ جو امن کا عمل دخل ہے وہ بھی اس میں کسی حد تک وہ انٹرسٹڈ رہے گا، لیکن پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ اس کو بالکل ابنڈن نہیں کرے گا۔ ایک ٹیکٹیکل لیول پر تو اس کے ساتھ انگیجمنٹ رہے گا، لیکن اسٹریٹجک لیول پر وہ انڈیا پر ان کا ٹلٹ ہے، اور پاکستان پر اس قسم کی مہربانی نہیں ہوگی جس طرح انڈیا کے بعض پالیسیز ہے جس سے وہ صرف نظر کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا اگر وہ جو گیس کی پائپ لائن ہے یا اس کے علاوہ آئل لینا ہے رشیا سے، یا اس کے علاوہ ایران کے ساتھ کچھ تعلقات ہے، اس کو پنپنے نہیں دیتے، اس پر ہمارے جبکہ یہ انڈیا کے لیے یہ آسانیاں ہیں، تو وہ دوگلی پالیسی ہوتا ہے یا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ بہت شکریہ سیاح صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے کچھ بات چیت کی افغانستان اور پاکستان کے مابین تعلقات میں بہتری کے حوالے سے، پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کی تمام تر کارروائیوں کو روکنے کے لیے افغانستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ان موضوعات پر کچھ گفتگو کی۔ ساتھ ساتھ ہم نے کچھ بات چیت کی امریکہ کے حالیہ انتخابات کے حوالے سے۔ 5 نومبر کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ان میں کون صدر منتخب ہوگا اور اس کی پالیسیز پاکستان سمیت اور دیگر ممالک کے لیے کیا ہوں گی، یہ آنے والے وقت میں پتہ چل سکیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔